اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جان نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جنگ احد کے اندر وہ جو شیطان کے ذریعے افواہ پھیلائی گئی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، موت کے خوف سے جہاد میں شریک نہیں ہو رہا، یہ اس کی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ پر تقدیر انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ لکھو، یعنی ساری چیزیں پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کا سب لکھو۔ تو پھر قلم نے وہ سارا لکھنا شروع کیا۔ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کی جو اعمال ہے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جو انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسا اس کو پھل ملتا ہے۔ تو اگر کوئی جنگ میں اس لیے شامل ہوا ہے کہ مال غنیمت مل جائے تو اسے دنیا ہی میں حصہ مل جائے گا، اور اگر کوئی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے شامل ہو رہا ہے تو دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے حصہ متعین ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جان نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ یعنی یہ آیت کریمہ کی مناسبت اوپر والی آیت سے کیا ہے؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے اوپر کی جو آیت گزری ہے اس میں جنگ احد کے اندر وہ جو شیطان کے ذریعے افواہ پھیلائی گئی کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، اور سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں دوسری یہ کہ اوپر کی جتنی بھی آیتیں گزری ہیں 2-3، اس میں ان میں جہاد کی ترغیب دلائی ہے، تو اس آیت میں بھی جہاد کی طرف لوگوں کو راغب کیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ موت کا وقت تو متعین ہے، اگر کوئی موت کے خوف سے جہاد میں شریک نہیں ہو رہا تو یہ اس کی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں موت کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ جہاد میں شریک ہوں، بہادری سے لڑیں اور جنگ کریں۔ تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہے اس کو یہاں ذکر کرنے کی کہ اس میں جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے۔
دوسرا یہ کہ ان میں اس کے اندر ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر سن کر یہ کہتے تھے کہ اب ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے، جن کی وجہ سے یا جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے اب وہی نہ رہے تو پھر لڑنے کا کیا مطلب، لہذا چلو ہم اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں یا ہم ان سے امان لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ موت تو اللہ رب العزت کے یہاں متعین ہے، جس طریقے سے اگر موت اور قتل یہ دونوں برابر ہے، یعنی ایک ہی کی طرح ہے، موت ہو یا قتل، انسان اگر اپنے گھر میں ویسے ہی انتقال کر جائے یا کوئی اسے قتل کر دے، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں انہیں موت آتی وقت مقررہ پر، تو موت آنے کے بعد حضور کا دین تو ختم نہیں ہو جاتا، دین تو باقی رہتا۔ تو اسی طریقے سے جب اس وقت موت آنے کے بعد بھی دین باقی رہتا، تو اسی طریقے سے اسے بھی سمجھو اگر بفرض محال حضور کو یہاں شہید بھی کر دیا گیا ہوتا اس کے بعد بھی دین باقی رہتا۔ ایسا نہیں کہ حضور کی شہادت کے بعد دین ختم ہو جاتا، آپ دوسرا دین اختیار کر لیتے، ایسا نہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی یہاں رد ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ کچھ مسلمان تھے وہ جب جنگ احد کے بعد اپنے یہاں گھروں کو واپس لوٹے تو کچھ منافقین نے انہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم جنگ میں نہ جاتے تو تمہارے جو ساتھی قتل کیے گئے ہیں وہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو ان لوگوں کا، ان منافقوں کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں رد فرمایا کہ موت یا اللہ رب العزت کے یہاں متعین ہے، وہ لکھی جا چکی ہے، چاہے وہ جاتے یا نہ جاتے، اگر وقت آ جاتا تو انہیں موت یقینی طور پر آتی۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلہ پر جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کسی کو موت نہیں آ سکتی، اور کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ میں وہ داخل ہو جائے، جب اللہ چاہے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تبھی اسے موت آئے گی۔ جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے، یعنی اس کے برخلاف جب موت کا وقت آ جائے تو اگر انسان مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی محفوظ ہو جائے، چاہے ہزاروں اپنے پہرے دار لگا لیں، مگر موت کا وقت اگر آ گیا ہے تو اس وقت یہ پہرے دار ہو یا مضبوط سے مضبوط قلعے ہو، وہ بھی اسے موت سے بچا نہیں سکتے۔ اس کے برخلاف جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار اور محافظ مقرر کر لے اور قلعوں میں جا چھپے، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہوا ہے اسی وقت آئے گی، نہ یہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں موت پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی انسان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہی اسی کو یہاں آیت کریمہ میں یہ بیان کرتے ہوئے کہا کتابا مؤجلہ، کہ پہلے سے یہ چیزیں لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ لوح محفوظ پر تقدیر انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ لکھو، یعنی ساری چیزیں پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کا سب لکھو۔ تو پھر قلم نے وہ سارا لکھنا شروع کیا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ 50,000 سب کچھ پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے، یعنی دنیا کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے سے یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہاں سمجھنا یہ بھی ہے، یہ ایک مقدار ہے
کہ وقت کی مقدار بتانا مقصود ہے، ایسا نہیں کہ 50,000 سال، کیونکہ سال دن جو ہے وہ سورج اور چاند کی گردشوں سے بنتا ہے، چاند اور سورج کی گردش سے دن بنتا ہے، اور دن کی گنتی سے مہینہ بنتا ہے، مہینوں کی گنتی سے سال بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر یہاں ایک مقدار بتانا ہے کہ اس اتنے ہزار سال پہلے یہ چیزیں لکھی جا چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے لکھنا شروع کیا، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ قلم اور مچھلی ہے۔ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، نون والقلم، یعنی کہ حضور جب صحابہ کو یہ بتا رہے تھے اس وقت حضور نے یہ بتا کر یہ آیتیں پڑھی۔ اور مچھلی، نون سے مراد مچھلی ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تقدیر ہے، اور جہاں محفوظ ہے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے انسان کو اسی کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میری قسمت میں تھا اس لیے میں نے یہ کیا، ورنہ میں نہیں کرتا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اس نے اپنے علم ازلی سے پہلے ہی سے یہ جان لیا تھا کہ انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ کرنے والا ہے، اور جو کچھ کرنے والا تھا اللہ نے پہلے سے جان لیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق پھر اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ تو جو لکھا ہوا ہے اس کا نام، جو علم ہے اللہ نے جو جانا اس کا نام تقدیر ہے، اور جو لکھا ہوا ہے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی۔ اس وقت کا عرش پانی پر تھا، یعنی یہ جب لکھا ہوا تھا یہ 50,000 سال پہلے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس میں اسی کی وضاحت ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جیسا لکھ دیا ہے ویسا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ انسان جیسا کرنے والا تھا ویسا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ کوئی انسان مجبور نہیں ہے اپنی تقدیر کے مطابق۔ تو اس لیے جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم ازلی سے پہلے سے جان لیا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ یہاں سے ان لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک گروہ وہ تھا جو جنگ احد کے اندر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور شریک ہوئے تھے۔ تو جو 9 مسلم تھے جو نئے نئے شامل ہوئے تھے، ان کا جنگ میں جانے کا یا شریک ہونے کا ارادہ اس لیے تھا، یا وہ اس نیت سے شریک ہوئے تھے کہ جو کچھ مال غنیمت آئے گا اس میں سے ہمیں حصہ ملے گا، یعنی ان کے دل میں دنیا تھی، دنیا کا مال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا۔ یہاں فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چاہتا ہے اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ جو چاہتا ہے اسے اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے اندر کچھ حصہ چاہتا ہے تو اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ بلکہ اگر جس کی آخرت کی نیت ہے تو اسے دنیا میں تو اگر جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر نیت اگر اس کی آخرت کے اندر حصہ پانے کی ہے تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور جس کی نیت صرف دنیا کے اندر دنیا کمانے کی ہے تو پھر اس کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات،
کہ انسان کی جو اعمال ہے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جو انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسا اس کو پھل ملتا ہے. تو اگر کوئی جنگ میں اس لیے شامل ہوا ہے کہ مال غنیمت مل جائے تو اسے دنیا ہی میں حصہ مل جائے گا، اور اگر کوئی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے شامل ہو رہا ہے تو دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے حصہ متعین ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے یہاں جہاد کی بات چل رہی تھی تو جس کا مقصد جہاد سے صرف شہرت، دولت اور مال غنیمت ہوگا، ہو سکتا ہے اسے یہ چیزیں مل جائیں لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا. جسے صرف دنیا کے اندر شہرت یا مال غنیمت حاصل کرنا تھا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسی اس کی نیت تھی ویسے دنیا میں اسے مل جائے، مگر آخرت میں اس کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا. جبکہ اگر وہ آخرت کا طلبگار ہو تو آخرت کا ثواب تو اسے ملے گا، اس کے ساتھ وہ عزت و شہرت اور مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا، وہ بھی دنیا میں اسے ملے گا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کریں، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے وہ نمازیں ہو یا کوئی بھی ہو، یا تلاوت قرآن ہو، جہاد ہو یا اللہ کی راہ میں خیرات کا مسئلہ، کوئی بھی ہو، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو پھل ملے گا. اگر ہم نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں، لوگ ہمیں بڑا پرہیزگار متقی سمجھے، تو ہو سکتا ہے لوگ اسے دنیا میں پرہیزگار تو سمجھے مگر ایسی نمازیں ہمیں آخرت میں کام نہیں آئے گی. جو صرف اپنے مال کا دبدبہ دکھانے کے لیے خیرات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ اسے بڑا غنی اور فیاض تو کہہ دے دنیا کے اندر، مگر ایسا خیرات کرنا اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ سارا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. نیت اگر آخرت کو بہتر بنانے کی ہوگی تو آخرت اللہ رب العزت اس کی بہتر بنائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.